ایک اور ویسے ہی سوال ہے کہ فیملی بزنس میں کیوں نہیں گئے آپ؟ ایک تو یہ کہ میرا انٹرسٹ نہیں تھا، دلچسپی نہیں تھی. دوسرا یہ کہ ہماری چونکہ جوائنٹ فیملی ہے اور وہ ہم آٹو موبیل کا ہمارا کام ہے آج سے نہیں، کوئی گزشتہ 25-30 سالوں سے. اور میرا بھائی ایکچولی وہ بزنس کرتا ہے، وہی جو ہے سارا ابھی ڈیلرشپ وغیرہ وہ دیکھتا. تو اور میں اس کام کے لیے بالکل فارغ ہوں اور اسی کام میں مصروف رہتا، چاہے وہ فکسڈ کی ایکٹیویٹیز ہوں یا پی ٹی آئی کی جو بھی پولیٹیکل ہوتی اس میں انوالو رہتا. تو اور فیملی بھی اس سے مطمئن ہے کہ ایٹ لیسٹ جو کر رہا ہے کوئی بدنامی کا، بے عزتی کا سبب نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی حرام لے کر آ رہا ہے گھر پہ. تو یہ ایک اطمینان ضرور ہے. اچھا سر، ہم جب یوزولی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا وغیرہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ جب سے آپ کا جو فکسڈ والا موومنٹ سٹارٹ ہوا ہے اور کچھ کامنٹس ہم نے دیکھے سوشل میڈیا پہ کہ لوگ کہتے ہیں عالمگیر فکسڈ، لیکن خود عالمگیر کو بھی فکس کریں، تو اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، فکس کس لحاظ سے کریں؟ وہ تو کمنٹ ہے نا، تو کچھ نہیں، مجھے تو فکس کرنے کی ہمیشہ، یعنی میں جب سی ایم ہاؤس کے باہر ان کو بتانے گیا کہ سر کراچی میں 12,000 ٹن کچرا ڈیلی پروڈیوس ہوتا ہے، اس کو خدا را ٹھکانے لگائیں. تو کچرے کو ٹھکانے لگانے کے بجائے وہ مجھے ٹھکانے لگانا شروع کر دیا. انہوں نے مجھے فکس کر رہے تھے. اسی انداز میں آج مجھ پہ کوئی 10 مقدمے فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں کیا بولوں؟ سر آپ کے علاوہ فیملی میں کوئی اور بھی ہے اس فیلڈ میں، یا تو پولیٹکس والی سائڈ پہ، یا ویسے یا تو پھر صرف آپ ہی اکیلے؟ نہیں، میرے ویسے یہ تھا کہ میرے گرینڈ فادر جو تھے وہ پولیٹکس میں تھے. کراچی سے وہ کاؤنسلر بنے، پھر وہ ایم این اے بنے، پھر سینیٹر بنے. لیکن وہ بات ہے 90s کی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا جنریشن گیپ آیا اور مطلب کوئی 25-30 سال بعد پھر جو ہے وہ اللہ نے یہاں سے مجھے یہ موقع دیا یا یہ جو بھی نام مقام دیا. تو لہٰذا مطلب اس کا ایسا نہیں کہ میری آج کی جو بھی شناخت ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایز سچ، لیکن ضرور وہ تھا. اور میری فیملی میں آج بھی لوگ ہیں مختلف سیاسی جماعتوں میں وہ انوالو رہتے، لیکن ایز سچ کوئی ایسا نہیں کہ وہ کوئی لائم لائٹ میں. سر کبھی کوئی ایسا ایز سچ بریکنگ پوائنٹ آیا جہاں پہ آپ نے سوچا ہو کہ یار آئی ایم ڈن ود دس، فکسڈ کو ختم کر لیتے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں، ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا، یہ مایوسی کفر ہے. یعنی جس کا اللہ ہے وہ مایوس ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے! وہ یہ بالکل کفر کے قریب کی بات ہے کہ میں کہوں کہ آئی ایم ڈن، یا میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ سکون قبر میں ہے، تو وہ پھر ہے قبر میں ہے. آپ نے اسٹرائیو، آپ نے آخری وقت تک کوشش کرتے رہنی ہے. اور اللہ نے کوشش کا، آپ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، نہ آپ کے پاس پیدا ہونے کا اختیار تھا کہ میں نے کب، کس جگہ، کس وقت، کس ملک میں، کس گھر میں پیدا ہونا ہے. اختیار نہیں تھا آپ کے پاس. نہ مرنے کا اختیار ہے آپ کے پاس کہ میں نے کب، کس وقت، کس جگہ اس دنیا سے جانا ہے. یہ اختیار دونوں اینڈ سٹارٹ آپ کے پاس نہیں. اس بیچ میں، اس سارے سفر کے بیچ میں آپ کے پاس اختیار ہے کوشش کرنے کا، جدوجہد کرنے کا. آپ نے زندگی میں کچھ، ہر کسی کی اپنی سوشل کلاس کے حساب سے اس کا ویژن ہوتا، اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا، اس حساب سے وہ اپنے گولز، ایمز رکھتا، اس کے لیے جدوجہد کرتا، اور اس میں وہ توازن رکھتا جو اللہ نے آپ کو جو بھی قانون دیا ہے اس کے مطابق. اگر آپ اس میں کامیاب ہوئے تو ٹھیک ہے. یہ بات کرنا کہ آئی ایم ڈن، یہ کفر کے قریب ہے. ٹھیک ہے. تو سر آپ ہمیشہ ایسے سیریس ہی رہتے ہیں، مطلب گھر والوں کے ساتھ بھی، یا یہ صرف؟ نہیں، میں گھر والوں کے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہوتا. میں گھر میں بالکل مختلف ہوتا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق، کھیل کود. کیونکہ ہم تو جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ ہو، سوشل میڈیا پہ ہو، یا کہیں پہ بھی ہو، تو اب تو آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، وہ اتنی سیریس گفتگو چل رہی ہے. میں آنیسٹلی بتاؤں، میں وہ مزاج ہے نہیں، میں زیادہ سوشل ہوں نہیں. میں صحیح. میں یہاں بھی میرے کچھ یونیورسٹی کے کوئی ایک آدھ مجھے دوست ملے ادھر بھی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے یونیورسٹی میں بھی میں سوشل نہیں تھا، اپنی کلاس میں بھی سوشل نہیں تھا. تو یہ ایک ہے مزاج، اور ایسا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن ایک عادت ایسی بن گئی ہے کہ بس وہ ہے. لیکن گھر میں مختلف ہوں.